بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی پی پی ایم نیوز سے۔ تو میری پچھلی ویڈیو میں میرے ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ بھائی آپ نے جو اپنی ویڈیو میں یکی کا استعمال کیا ہے یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں تو وہاں پہ جو الف انار بے بکری سے لے کر جب تک یہ یکا تک ہم قاعدہ زبانی نہیں سناتے تھے تب تک ہم اگلی جماعت یعنی پکی پہلی میں نہیں جاتے تھے۔ یہ تو اب برسوں بعد معلوم ہوا کہ اصل میں ہمیں جو یہ یکا پڑھایا گیا وہ غلط پڑھایا گیا۔ ہمیں اصل میں یہ یکی پڑھایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ 75 برس سے اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ بہن یکیاں ہی تو کر رہی ہے۔ تو اب چلتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ ہے یا دوسرے لفظوں میں وارننگ ہے جو خان صاحب کو دی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ وارننگ، یہ پریس بریفنگ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی جب خان صاحب نے اپنی بہن یکیوں کی ابتدا کی تھی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے۔ تو اس الیکشن میں جو 25 جولائی کو آنے والے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے اپنی فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی کہ 25 جولائی کو آنے والے الیکشن میں کون سی سیاسی جماعت الیکشن جیتنے جا رہی ہے یہ تو سخت سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہارنے جا رہا ہے پاکستان، کیونکہ اس الیکشن میں سیاسی جماعتیں ہی نہیں ادارے بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ اور سیاسی جماعتوں کا ہار جیت تو جمہوریت کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اداروں کی ہار ملک کی ہار تصور ہوگی۔ لیکن جب صاحب اقتدار جب بالا کوبتے، جب ادارے اپنی گردنیں خود پھندوں میں پھنسانے پہ بضد ہوں تو چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ تو یہ پوسٹ میں نے لگائی تھی الیکشن میں جو ووٹ کاسٹ کرنے سے نکلنے سے پہلے۔ تو عمران خان کو اقتدار میں لا کر فوج نے اپنی گردنیں جو ہے خود پھندوں میں پھنسائیں۔ دراصل یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ بھی استعمال ہو گئی۔ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ہے جو ہمارا سی پیک، جو ون بیلٹ ون روڈ، جس سے 60-70% جو کنزیومر مارکیٹ جو منسلک آنے جا رہی ہے اس پہ نظر، اور دوسرا ایشیا کے زمینوں کے نیچے چھپے خزانے ہیں جس تک ہماری جو عالمی طاقتیں ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی رسائی چاہتی ہے، اور ان چھپے خزانوں تک رسائی جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ گوادر دنیا کا سب سے گہرا جو پورٹ ہے، جو سب سے گہرا پانیوں والی جو پورٹ گوادر ہے، اس کے بغیر ان نہ کنزیومر مارکیٹ تک عالمی طاقتیں رسائی حاصل کر سکتی ہیں اور نہ ہی اس ایشیا کے خزانوں تک وہ رسائی ممکن ہے۔ اس لیے کمزور فوج جو ہے وہ عالمی قوتوں کی ضرورت ہے تاکہ وسائل کی لوٹ مار کر سکے، اور اگر فوج مضبوط ہوگی، جمہوریت ڈلیور کر رہی ہوگی، تو پھر ساڈا اتھے رکھ کے فارمولے کے بعد یہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ ان خزانوں تک اپنی رسائی جو ہے وہ حاصل کر پائیں گی، کیونکہ یورپ اور امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت جو ہے وہ اپنی زمینیں تو کھنگال چکے ہیں۔ اب چند برسوں یا کچھ دہائیوں تک ان کے وسائل، وہ آئل ہو، گیس ہو، دوسرے معدنیات وہ رہ چکے ہیں کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت وہ تو اپنی زمینیں کھنگال چکے۔ اب ان کی تمام تر نظر جو ہے وہ ایشیا پر ہے، اور اگر ہماری فوج مضبوط ہوگی، جمہوری سسٹم ڈلیور کر رہا ہوگا، تو پھر ان وسائل کی لوٹ مار ممکن نہ ہوگی۔ اس لیے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک موری کے طور پہ استعمال کیا، اور بدقسمتی کے انتہا دیکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ بن گئی۔ خان صاحب کی احتجاجی تحریکیں ہوں، جب وہ اپوزیشن میں تھے یا دھرنے تھے، وہ اس ملک کی لولی لنگڑی جو جمہوریت تھی اس کو مزید کمزور کرنے اور معیشت کو ڈبانے کے لیے سب کیا جا رہا تھا، اور یہ تمام جو اسٹیج سجایا گیا اس کے پیچھے ہماری فوجی قیادت بھی پوری طرح
خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی، بلکہ وہی سارا سٹیج تیار کر کے بھی دیتی رہی۔ اور پھر حکومت جو ان کی خان صاحب جو حکومت میں آئے تو جو ان کی کارکردگی تھی وہ بھی صفر رہی، اور اس تمام تر دور میں عوام کا ہی سر جلتا رہا، جس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ جشن بناتی رہی۔ اور پھر 3 سال بعد ہماری فوجی قیادت کو احساس ہوا کہ عمران کو لا کر ہم نے اپنے سر پہ ہی آگ جلا بیٹھے، یعنی اپنا سر جلنے پہ احساس ہوا، ورنہ قوم تو کئی برسوں سے اس تندور میں جل رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر خان صاحب کی یکیوں پہ وارنی کافی نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو وسائل پہ قبضے، زیادہ سے زیادہ اختیار، مصنوعی جو لیڈر بنانے کی اور معاشی امپائر کھڑی کرنے کی جو روش ہے، اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو باہر آن ہوگا، بصورت دیگر ملک آگے نہ بڑھ پائے گا۔ اور اگر صاحب اقتدار طبقہ ملک آگے بڑھانے کو تیار نہیں تو پھر خان صاحب کی پین یکیوں کو بھی چلنے دے، تاکہ تندور ان کا بھی مقدر بن جائے جنہوں نے کئی دہائیوں سے اس تندور میں آگ جلائے بیٹھے ہیں، جس کی نظر یہ قوم 75 برس سے ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری فوجی قیادت سے بہت سے بلنڈر ہوئے جس کے سبب پاکستان آج اس مقام پہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود مضبوط فوج ہماری ضرورت ہے، ورنہ عالمی طاقتیں ملک کے خدادات کو ایک ماسی بیڑا بنا دیں گی۔ اس لیے قوم کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور خان صاحب کی ان پین یکیوں پہ کون دھرنے کے بجائے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا، ورنہ سوائے بربادی کے ہمارا کوئی